إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا۔ حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، زندگی ہر انسان کو اپنے مختلف رنگ دکھاتی ہے، کبھی کسی کے لیے عروج کی اور کبھی کسی کے لیے زوال کی، کبھی کسی کے لیے مشکلات کا انبار اور کبھی کسی کے لیے سہولتیں اور آسانیاں۔ یہ مختلف قسم کے رنگ اپنی زندگی میں ہر انسان دیکھتا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑے، جب بھی وہ حالات کی الجھن میں جائے اور جب بھی وہ بیماریوں کے اندر ٹکرا جائے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ایسے آثار اسباب پیدا ہوں کہ جیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے ان مشکلوں سے نکال لیا گیا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے بڑے کم ہیں کہ جن کی مشکلوں کو اللہ خود دور کرتے، جن کے معاملات کو اللہ خود سدھارتے، اور جن کی زندگی کے طور اطوار جو ہیں ان کی ترتیب اللہ پوری اپنی نگرانی میں رکھتے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی پوری زندگی کے اگر حالات پہ نظر ڈالی جائے تو ہر طرح کی مشکل ان کی زندگی میں آئی ہے، لیکن ہر مشکل سے وہ کامیاب ہو کے نکلے۔ ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی، کسی قسم کے ایسے ظاہری اسباب نہیں تھے۔ بظاہر ہر طرح کی مشکل ہلاکت والی تھی، تباہی والی تھی، لیکن اللہ نے ایسے نکالا ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ان کو نیچے کی طرف نہیں لے جا سکا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے وہ اوصاف ذکر کیے ہیں کہ جن اوصاف کی بنیاد پہ اللہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اس کی آنے والی مشکلات کو اس کی کامیابی کی سیڑھیاں بنانا ہے، اس کی زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کو اس کے عروج کے لیے ایک زینہ بنانا ہے۔ اللہ یہ فیصلے انسان کا کردار دیکھ کے کرتے ہیں۔ انہی کرداروں میں سے صرف ایک کردار آج ہم سمجھیں گے۔ اگر وہ زندگی کے اندر کسی کے اخلاق کا حصہ ہے، معاملات کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ بندہ گرے گا نہیں، یہ بندہ مرے گا نہیں، اس بندے کے اوپر ہلاکت طاری نہیں ہوگی۔ وہ کردار کون سا ہے؟ ان آیات میں بیان ہے۔ اذ قال یوسف لابی، جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے جو کریکٹر بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، کردار بنتا ہے، وہ ایک اولاد ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر اچھا بیٹا بننا سیکھ لیا، اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے قصہ یوسف کے اندر کہ اللہ رب العزت مشکلیں اس پہ ایسے طاری نہیں کریں گے کہ وہ ان مشکلوں میں گر کے مر جائے۔ حالات اس کے لیے اتنے الجھن والے نہیں بنائیں گے کہ وہ ان میں پھنس کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے چلا جائے۔ اگر کسی کو بیٹا بننا آتا ہے، ہر بندہ کہے گا میں بڑا اچھا بیٹا ہوں، میں اپنے والد کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں اپنے والد کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں بڑا ان سے پیار کرتا ہوں، میں باپ کے ساتھ بڑا ہی خیر خواہ ہوں، بڑی ہی ان سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن والد کے ساتھ انسان کے تعلق کو پرکھنے کی اشیاء کون سی ہیں کہ یہ واقعی اپنے والد کے ساتھ بہترین بیٹے کے طور پہ زندگی گزارتا ہے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ والد کو سوٹ لے دینا، ان کو تحفہ لے دینا، بیماری میں دوائی لے دینا، ان کے بڑھاپے کے اندر ان کا ہاتھ تھام لینا، یہی چیزیں ایک اچھا بیٹا ہونے کی علامت ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر آغاز یہاں سے نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آغاز کہاں سے کیا؟ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کو مقام کیا دیتے ہو؟ کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بہترین مشیر اپنے والد کو سمجھتے ہو؟ کیا اپنی زندگی کا سب سے بڑا خیر خواہ اپنے والد کو سمجھتے ہو؟ کیا اپنی زندگی کی تدبیر کرنے والا اپنے والد کو جانتے ہو؟ اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے والا اپنے والد کو مانتے ہو؟ اپنے زندگی کو نظم دینے والا، اس کے اوپر ایک ناظم بن کر اور کنٹرولر بن کر اس پر نگاہ رکھنے والا یا اپنے والد کو مانتے ہو؟ اگر کوئی شخص یہ سارے حقوق اپنے والد کو دیتا ہے، وہ اچھا بیٹا ہے۔ جو اپنی زندگی کے اندر فیصلے اپنی ذات کے ماننا شروع کر دے، اپنے والد کے چھوڑنا شروع کر دے، باتیں اپنے دل کی ماننا شروع کر دے، والد کی چھوڑنا شروع کر دے، وہ زندگی میں کبھی بھی اچھا بیٹا بن سکتا نہیں ہے۔
ایک ہی رشک ہے، ایک ہی رستہ ہے کہ جہاں پہ والد کی بات کو بندہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کون سا رستہ؟ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اگر والد اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں، پیغمبر کے فرمان کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جہاں والد کا حکم آ جائے وہاں تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ملتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن میں یہ کردار تھا، شروع دنوں کے اندر خواب دیکھا، اپنے والد کے پاس آئے، مشورے کے لیے آئے، نصیحت کے لیے آئے، رہنمائی کے لیے آئے، فیصلہ کروانے کے لیے آئے، بات سننے اور سمجھنے کے لیے آئے۔ آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، کبھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارا دور اور طرح کا، والد کا دور اور طرح کا، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں اور ڈگر پہ چلتے، والد اور طرح کی زندگی گزار کے گئے، ہمارے معاملات کی ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ یہ جدید دور ہے حضرات، والد کے پاس جانا، اس سے مشورہ کرنا، اس سے بات کرنا، اس کے سامنے معاملات کو رکھنا۔ اگر ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی مشورہ نہیں دے سکے گا، رائے نہیں دے سکے گا، پھر بھی دو ایسی چیزیں دے گا کہ جو ہمیں دنیا کائنات میں کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے والد کے پاس بیٹھے جا کر اس کے سامنے اپنے معاملات رکھے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے والد کے چہرے پہ خوشی آ جائے تو سمجھو کہ صرف تمہارا باپ خوش نہیں بلکہ عرش پہ بیٹھا ہوا رب بھی تم سے خوش اور راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ اپنے والد کو خوش کر دو، تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ اور دوسری چیز ہے، جب آپ کے معاملات کو سن کر باپ مشورہ نہیں دے سکے گا، آپ نے کم از کم ہاتھ تو اٹھائے گا نا کہ اللہ میرا بیٹا جو چاہتا ہے، میرا بیٹا جو چاہتا ہے کرنا، اس کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ رسول اللہ کا فرمان، ایک باپ جب اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس باپ کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ چیز کہیں سے ملے گی؟ اس لیے حضرات، سب سے پہلا حق یہ ہے، اپنے باپ کو سب سے بڑا مشیر سمجھو، اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھو، معاملات کے اندر اس کے ساتھ گفتگو کرو، بات کرو، ڈسکس کرو، اس کے پاس جاؤ، وقت گزارو اس کے ساتھ، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسری چیز دیکھی جاتی ہے، ایک بیٹے کی نظر کے اندر اپنے باپ کی قدر و قیمت کو پرکھنے کے لیے اپنے اولاد اپنے والد کے ساتھ گفتگو کیسے کرتی ہے، اپنے والد کو مخاطب کیسے کرتی ہے، اس سے بات کیسے کرتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پکارنے کا انداز اللہ نے قرآنی آیات کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت یوسف اپنے والد کے پاس جاتے تھے تو کیسے پکارتے تھے؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ الفاظ کے اندر بھی مٹھاس ہوتی، لہجے کے اندر بھی نرمی ہوتی، اور زبان کے اندر بھی شاشنی ہوتی، اور دل کے اندر بھی پیار اور محبت ہوتا، انداز اور اطوار کے اندر عزت و توقیر ہوتی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ کے اندر بیان کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایسے پکارا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو، ایسے بات کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے۔ آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا۔ باپ مشرک ہے، بات نہیں مانتا اور ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ آپ اپنے والد کو پکارتے کس طرح ہیں؟ اپنے والد سے گفتگو کرنے کے لیے الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے والد کے ساتھ بات کرتے وقت آپ کے چہرے کا زاویہ نظر کیسا ہوتا ہے؟ خد و خال پہ کس طرح کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ یہ سارا کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ اگر باپ سے بات کرتے وقت ماتھے پہ تیوری ہے، زبان پہ کرختگی ہے اور چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں تو آپ اللہ کی نظر کے اندر اچھے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے انسان کی کامیابی کی ضمانت دیتے نہیں۔ دو باتیں والد کے حقوق میں حضرات۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر والد کے جو اعمال ہیں ان اعمال پہ نظر رکھیں، اور اپنے والد کے اچھے اعمال کو ان کے جانے کے بعد بھی کبھی ختم نہ ہونے دیں۔
جس جگہ پہ باپ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، بیٹے کا حق بنتا ہے اس جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا کرے۔ جو نیکی کے کام اپنی زندگی کے اندر والد کرتا تھا، بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کے وہی نقش قدم اپنی زندگی میں اپنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے تھے، بیٹا سامنے غرق ہو رہا تھا اور دریا کی طغیانیوں کا اور سمندر کی طغیانیوں کا، طوفان کی طغیانیوں کا شکار ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا بھی کی، اللہ میرا خون تھا، میرا نسب تھا، میرا گھرانہ تھا، آپ کا وعدہ تھا تیرے گھر والے افراد کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے غرق ہو رہا۔ اللہ اعتراض نہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، لیکن وجہ سمجھ نہیں آئی ہے، میرا بیٹا غرق کیوں ہوا ہے؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح۔ یہاں اللہ نے اسے کافر نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا اس کے اعمال ویسے صالح نہیں تھے جیسے اعمال نوح آپ کے صالح ہیں۔ اس کے اعمال صالح نہیں تھے، اپنے باپ جیسے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے والد کے نقش قدم پہ نہ چلنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ رب العزت نے اسے غرق کر دیا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے، ذرا اس سورہ کہف کو پڑھتے وقت حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آیا کریں، رکا کریں، اس کو ٹٹولا کریں، دیکھا کریں کیا پیغام ہے اس میں۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بچے کو دیکھا حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلنے کی عمر میں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے اندر حضرت خضر نے پکڑا، چھری سے ذبح کر کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و ششدر، کیا وجہ ہے، کیوں قتل کیا ہے؟ فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، جس بچے کو مارا اور قتل کیا ہے اللہ کے اشارے پہ کیا ہے، مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم پہ کیا، اپنی من مرضی سے نہیں کیا، قتل اس لیے کیا ہے بچپنے کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ تو نیک تھے لیکن اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے ان کی دل آزاری کا سبب بن رہا تھا، ان کی رات کی نیندیں برباد کر رہا تھا۔ جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں باپ سے وراثت تو لے لے، جائیداد تو لے لے، مکان تو لے لے، پلاٹ تو لے لے، گاڑیاں تو لے لے، لباس تو لے لے، جیب خرچ تو لے لے، لیکن اپنے باپ سے سچ نہیں سیکھتا ہے، اپنے باپ سے نماز نہیں سیکھتا ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے دین سے محبت اور مسجد کے اندر حاضری نہیں سیکھتا ہے، اس نے اپنے باپ کا حق کون سا ادا کیا ہے؟ اس لیے حضرات تیسرے نمبر پر اپنے والد کا یہ حق سمجھیں کہ انہوں نے زندگی کے اندر جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان اچھے اعمال کو ختم نہ ہونے دیں۔ آئیے سورہ قلم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ ایک باغ تھا جس باغ کا مالک اس کی آمدن کے آنے کے بعد 3 حصے کرتا تھا، ایک اپنے کھانے کے لیے، ایک غرباء کے لیے اور ایک اگلی فصل کے لیے۔ یہ باپ جب دنیا سے چلا گیا اس کے بیٹے مشورہ کرنے لگے، باپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، ہم اب جمع کریں گے، ہم اب اکٹھا کریں گے، ہم اب زیادہ کریں گے، ہم اپنی جائیداد بنائیں گے۔ باپ غریبوں میں بانٹتا رہا تھا، انہوں نے منصوبے بنائے، باپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، چلو اپنا سارا باغ کا پھل خاموشی سے اتار کر گھر میں لائیں، منڈی میں جا کے بیچیں، کیا غریبوں کو دینا اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں نکلے تھے یہ منصوبے لے کر، اپنے باپ کے نقش قدم کو انہوں نے چھوڑا تھا، جب اس باغ کی جگہ پہ پہنچے اللہ رب العزت نے ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارے کا سارا باغ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں چٹیل میدان تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حضرات ذی وقار اپنے باپ کے حقوق کو سمجھیں۔ چوتھے نمبر پر باپ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کا چہرہ دائیں مڑتا ہے، کبھی بائیں مڑتا ہے، باپ جو کہہ رہا ہے ذہن میں نہیں ڈالتے، دل میں نہیں اتارتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر ایک پورا رکوع جو ہے اس کی آیات جو ہیں 5 سے 6 آیات وہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیات حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی وصیتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل يا بني اقم الصلاة لا تصعر خدك للناس۔ یہ الفاظ حضرت لقمان کے ہیں جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کو قرآنی آیات کا حصہ بنا کے پیغام کیا دیا ہے،
باپ گفتگو کرنے لگے با ادب ہو جاؤ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ اس کی نصیحتوں کو سنو، جیسے قرآن پاک کی آیات کو ادب کے ساتھ پڑھتے ہو اسی طرح باپ کے الفاظ کو ادب کے ساتھ سنا کرو، باپ کی گفتگو ادب کے ساتھ سنا کرو۔ اور اگر یہ طریقہ اور یہ ڈگر اپنا لو گے، انداز دیکھیے زندگی کے اندر بسا اوقات باپ کو بھی تو غلطی لگ جاتی ہے، کوئی فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے، اکثر یہ ذہن میں آتا ہے ابا جان کہتے تو ہیں لیکن اگر یہ بات مانیں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں بات مان کے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ذکر کر کے پیغام کیا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل کے سامنے والد کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے خواب دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا کے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو کہا گیا ہے آپ کر گزریے، میں آپ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں پھروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا، اطاعت کرنے والا پائیں گے۔ باپ نے نیچے لٹایا ہے، وقت کا نبی اور پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، بیٹا نیچے لٹا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، چلانا چاہتے ہیں، گردن کاٹنا چاہتے ہیں، وہ کٹوانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ چھری کاٹنے کا کام کر نہیں رہی ہے۔ باپ کی اطاعت میں بظاہر نقصان بھی نظر آتا ہو، بندہ باپ کا حق سمجھ کر اس کی اطاعت کر لے، اللہ زندگی کے اندر اس کے نقصان کو ہونے نہیں دیں گے۔ اطاعت تو کر کے دکھاؤ، باپ کی فرما برداری تو کر کے دکھاؤ۔ یہ قصہ اسماعیل سبق کیا دیتا ہے؟ صرف اس خدشے کے تحت، اس سوچ کے تحت کہ ابا جان کا مشورہ ہوگا اپنی جگہ، فائدہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، حالات اور طرح کے ہیں، انداز اور طرح کا ہے، وہاں چھری اور گلا ہر چیز کاٹنے اور کٹنے کے لیے موجود اور تیار، نیت اور ارادہ موجود، لیکن اللہ رب العزت نے کٹنے دیا نہیں۔ یہ اپنا کردار اولاد ہونے کا، اور یہ سب سے پہلا کردار ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اللہ نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اچھا بیٹا ثابت کیا، ایک باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین طریقے کے ساتھ پیش کیا۔ آپ بھی زندگی کے اندر اپنا یہ پہلا کردار اچھا بنا لیں، اللہ کی طرف سے ضمانت لے لیں، اللہ آپ کو کسی بھی مشکل میں گرنے نہیں دیں گے، کسی بھی الجھن میں ہارنے نہیں دیں گے، اور کسی بھی زندگی کی بڑی سے بڑی جو ہے کٹھن اور مصیبت والی جگہ پہ بھی اللہ آپ کو کبھی بھی گرنے اور مرنے نہیں دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔